اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے درس سے ہم ایک نئی سورہ الحدید کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ کریں گے. یہ سورت اکثر مفسرین کی رائے میں مدنی سورہ ہے اور اس کا نمبر 57 ہے، اور کرونالوجیکل آرڈر میں یہ سورہ الزلزلہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ایک بڑی لطیف بات کہ جو سورہ واقعہ اس سے پہلے کی صورت ہے اور سورہ الحدید، ان دونوں کے درمیان کون سی چیزیں ہیں جو مشترک ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ عرض کریں کہ سورہ الواقعہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب جو کہ عظیم ہے اس کی تسبیح بیان کریں. تو تسبیح کے اوپر اختتام ہوا تھا، اور سبح جو ہے وہ فعل امر ہے. اور اب آغاز جو ہو رہا ہے سورہ حدید کا، اس کے اندر فرمایا سبحا، یہ فعل ماضی ہے. تو یہ سبح اور سبحا آپ کو قرآن پاک کے اندر بہت سی آیات کے اندر اور صورتوں کے اندر یہ الفاظ اور ان کے ملتے جلتے اس مصدر سے ڈیریویٹو جو ہیں وہ ملیں گے. یہ صورت کا تعلق ان صورتوں سے ہے جس کو السور المسبحات کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں کہ جن کے اندر تسبیح کا ذکر ہے. اور بعض اہل علم کی رائے کے اندر 5 ہیں اور بعض کی رائے میں 7 صورتیں ہیں. تو جو 7 صورتیں ہیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر پہلی آپ کہیں کہ سورہ الاسراء ہے، جس کا 15 پارے میں آغاز ہوتا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا. اور اس کے بعد یہ صورت ہے الحدید، اس کے بعد تیسری صورت ہے الحشر، چوتھی صورت ہے الصف، پانچویں الجمعہ، چھٹی التغابن، اور ساتویں اور آخری جو ہے وہ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی. اب ان کے بارے میں ہمیں احادیث کے اندر کچھ روایات ملتی ہیں، اور وہ ایک صحابی مثال کے طور پر حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے المسبحات صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. تو یہ ایک بات سنت ہو گئی کہ رات کو سونے سے پہلے المسبحات کی تلاوت کی جائے. ظاہر ہے ہر انسان کے لیے یہ بات مشکل ہے، تو اگر کوئی سبح اسم ربک الاعلی جو آخری سپارے کے اندر ہے
اور جو بہت ہی چھوٹی ہے اس کو پڑھ لے تو ایک لحاظ سے سنت پر عمل ہو جائے گا۔ دوسری بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول بھی منسوب ہے کہ اس سورت کے اندر ایک آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا نمبر 3 ہے، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت جو ہے 1000 آیت کے مقابلے میں بہترین آیت ہے، یہ ہے۔ اور تیسری بات، تفسیر اور ترجمہ شروع کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شیطانی وسوسے آتے ہوں تو وہ یہ آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اس کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کے وسوسے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو حدیث جو حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اگرچہ متعدد مصادر کے اندر یہ مذکور ہے لیکن بعض علماء حدیث اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب اس کے اندر 4 رکوع ہیں اور یہ سورت جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے یہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئی۔ اس کا جو وقت نزول ہے، زمان نزول ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ اور غزوہ احد کے جو درمیانی پیریڈ ہے اس کے اندر یہ نازل ہو۔ اس کے موضوعات کیا ہیں، اس کے مین ٹاپکس کیا ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ شروع کی جو 6 آیتیں ہیں اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر مسلمانوں پر اس بات کا زور دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں اور قرض حسنہ اللہ کو دیں۔ قرض حسنہ کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور ایمان لائے تھے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ یعنی جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے پہلے خرچ کیا ان کی درجات بلند ہیں، لیکن دونوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جو اس صورت میں کہی گئی ہے اور جو ہمیں دیگر صورتوں کے اندر بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسان کے پاس جو مال و دولت ہے، خاص طور پر مسلمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے، وہ اس کے حقیقی مالک نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ٹرسٹی ہے، اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک دوسری اہم بات جو بتائی گئی اس کے اندر کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا عارضی ہے اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس کے اندر 3 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بتایا گیا ہے کہ ان کے فالوورز نے اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس کے اندر پھر مسلمانوں کو دوبارہ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بخل سے کام نہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جو ہے وہ فیاضی سے خرچ کریں۔ تو یہ چند موضوعات ہیں جو اس صورت کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی اس کے مواقع آئیں گے ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اور اس کا نام الحدید ہے
کیونکہ الحدید کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے اور حدید کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورت الحدید کے ٹاپک پر ہے، نہیں، الحدید کا ایک لفظ آیا ہے اور اس کو منتخب کر کے سورت کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت کی پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی ہر اس شے نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما فی السماوات والارض یعنی ہر وہ شے جو زمینوں اور آسمان کے درمیان کے اندر ہے، وہ اللہ کی تسبیح انہوں نے کی ہے۔ اگرچہ ماضی کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر مضارع جو دو باتوں کا فائدہ دیتا ہے، مستقبل کا بھی اور حال کا بھی، دونوں زمانے کی میننگ اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات اور سبح للہ ما فی السماوات، ماضی کی میننگ بھی ہے اور مستقبل کی بھی ہے اور زمانہ حال کی بھی ہے، ملائکہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو یہ بہت سے اس کے معنی جو ہیں وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، کیونکہ ماں جو ہے اس سے مراد تمام کی تمام اشیاء ہیں، جمادات بھی ہیں، اس کے اندر فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر، تو وہ جب تسبیح کرتے ہیں تو ان کی تسبیح میں اور ہماری تسبیح کے اندر کوئی فرق ہے یا دونوں جو ہیں وہ سیم ہے؟ تو اس کے اندر دو باتیں آپ ملحوظ رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ ہم زبان سے کہتے ہیں، تو اس کو تسبیح آپ قولی کہیں گے، اور ایک تسبیح کے معنی علماء نے یہ کی ہیں کہ زبان حال، یعنی وہ تسبیح اگرچہ زبان ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ اور تسبیح اصل میں ہے کیا چیز؟ تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمزوری، ہر عیب سے، ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے۔ تو جب فرشتے، جمادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کریں گے تو اس کا ایک تو معنی یہ ہوگا، یہ اللہ کے علم میں ہم تو حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں، اللہ کے علم میں یہ ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں یا زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ اگر زبان حال سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہے کہ سورج کو جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا جو رول ہے، وہ اس رول کو جب ادا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پتھروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تسبیح جو ہے وہ انہوں نے پڑھی، اور یہ ایک روایت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا کہ یمن سے ایک ڈیلیگیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے، اور ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اس بات کی کیا گواہی کون دے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کی گواہی کون دے گا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس چند کنکریاں وہ پڑی تھی، تو ان کنکریوں کو آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور مٹھی میں آپ نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر کیا فرمایا کہ یہ گواہی دیں گی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور
یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور وہ پکار اٹھی کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی ہے، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہاں پر پتھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں انہوں نے تسبیح پڑھی، اور آپ نے پھر وہ کنکریاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، پھر حضرت عمر کے حوالے کی، اور پھر حضرت عثمان کے حوالے کی۔ تو ان تمام صورتوں میں جو محفل کے اندر لوگ موجود تھے انہوں نے سنا کہ کنکریوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، یعنی زبان حال تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن زبانی طور پر بھی ان کو سنائی دیا کہ کنکریاں اللہ کی تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہی تھی۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ ایک نقطہ یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی تسبیح کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو اس میں انسان کو یہ پیغام دیا گیا، اگر انسان اس پہ غور و فکر کرے کہ اگر تم سب کہتے ہو کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اگر تم اللہ کی تسبیح بیان نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تسبیح کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی ہو، بلکہ تم جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو تو تمہیں اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی اور آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا فرمایا، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، وہ آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، تھوڑی سی یہ کمپریہنسو آیت ہے کہ اللہ کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق اس کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں انسان بھی آ گئے ہیں، آسمان بھی آ گئے ہیں، زمین بھی آ گئے ہیں، سورج اور چاند بھی آ گئے ہیں، اور پتھر بھی آ گئے ہیں، درخت بھی آ گئے ہیں، تمام کی تمام مخلوقات سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح مخلوق جو ہے وہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی یہ صفت بیان کرنا کہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز کے معنی ہے ڈومیننٹ، غالب، قوت والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور قوت والا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک اور دوسری صفت بیان فرمائی، الحکیم، کہ وہ حکمت والا ہے۔ اور علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان طاقتور ہوتا ہے اثر و رسوخ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، جمال کے حساب سے، مہارت کی وجہ سے اگر وہ غالب ہوتا ہے
تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس حکمت بھی ہو. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان دولت مند ہو اور اس کے ساتھ حکمت بھی ہو، کہ وہ پیسے تو کما رہا ہے لیکن ان پیسوں کو صحیح طور پر خرچ نہیں کرتا ہے، یا اس نے پیسے بنائے ہیں لیکن صحیح طور پر نہیں بنائے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو یہ بات مناسب ہے کہ وہ غالب بھی ہے لیکن اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال فرماتا ہے، اور اس کے استعمال کے اندر کوئی افراط نہیں ہے، کوئی تفریط نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تمام کی باتیں جو ہیں وہ حکمت ہے. تو یہ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں بیان ہوئی. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید جو صفات ہیں اور ایٹریبیوٹس ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب اس کے اندر 3 یا 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہے، اور یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں مسلمان کا اس کے اوپر ایمان ہے. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے حکومت اور سلطنت کس کی؟ آسمان و زمین کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بھی ہے، کہ وہ زمین و آسمان میں تصرف کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے اس کی ڈسکشن ہوتی ہے. تو خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک بھی ہے. اور مالک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی سلطنت کے اندر تصرف فرماتا ہے، بارشیں برساتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، کوئی لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر نابینا ہوتے ہیں. جی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا جو ہے نا ان کا جو قد ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، کسی کا جو ہے نا وہ چھوٹا رہتا ہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ یہ کہاں بات پہنچتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ہم انسان اس کی جو بھی تعویل اور تشریح کریں وہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انجام کار جو ہے وہ مالک ہے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیسری صفت بیان ہوئی. ایک العزیز تھی، ایک الحکیم تھی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کا مالک ہے، اس کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یحیی و یمیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 کام ہیں زندگی اور موت کے، یہ اپنے پاس رکھے. ہاں، انسان کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کسی نے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ہم اس کو منسوب کریں گے انسان کی طرف سے یا کسی اور وجہ کی طرف. لیکن اللہ کی تقدیر کے اندر پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ انسان، یہ جو فلاں صاحب فوت ہوئی ہے، ان کا انجام ایسے ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بھی اگر انسان کو آپ کہیں گے جی انسان کے پاس اختیار ہے، وہ دوسرے انسانوں کو مارتا ہے، لیکن کیا انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دوسروں کو زندگی دیتے؟ نہیں. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر صاحب نے، فلاں صاحب بہت سخت بیمار تھے اور انہوں نے ان کا علاج کر لیا، انہوں نے ان کی جان بچا لی. وہ جان بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے حقیقی طور پر. وہ ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی، محنت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوشش کے اندر برکت ڈالی. لیکن وہ اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی جان کو بچائے گا. یعنی آپ معجزات دیکھتے ہیں کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ بال بچ گئے، تو وہ بچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے بعد ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان فرمائی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اب اس آیت کی جتنی بھی آپ تفسیر کریں کم ہے. جی، اس کی مثال آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں
کہ عرب کے معاشرے کے اندر ایسے لوگ تھے جن کے بھائی، جن کے خاوند یا جن کی بیوی مسلمان ہو گئی لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ فلاں صاحب ریورٹ ہو گئے ہیں اور وہ دوسرے مذہب کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ جی آپ دیکھتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو پہلی ملاقات کے اندر حضور وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ انور ایسا ہے کہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے حضور وسلم کے بارے میں تورات کے اندر علامات پڑھی تھی، تو جب انہوں نے ملاقات ہوئی تو وہ امپریس ہو گئے اور وہیں انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ان کے مقابلے میں ابو جہل، ابو لہب، جن کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا وقت گزارا تھا، ان کو توفیق نہ ہوئی۔ تو ان اللہ وہو علی کل شیء قدیر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ گمراہی اور ہدایت بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے اور کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ ہدایت جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید صفات اور اس کے کمالات جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت ہے نا، دوبارہ اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ یہ آیت جو ہے نا 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حدیث کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں تو ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک یہ روایات ملتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے هو الاول والآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب سے پہلے ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کے اندر بہت بنیادی بات ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اگرچہ دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایکسیڈنٹلی وجود میں آئی، اور پھر بعد میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح ذکر کرتے ہیں، ابھی بھی اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ ازلی ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وہی شروع میں ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو ظاہر کروں اور میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور دوسرا جو کائنات کا جو ہے وہ سلسلہ میں نے شروع کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ والآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے آخر میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے، قیامت جب واقع ہوگی تو تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی بس، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ تو آخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مخلوق اپنی زندگی دوبارہ لے کر آئیں گے، ریزریکشن، وہ مجازی ہوگی اس معنی میں کہ وہ اپنی زندگی دوبارہ لینے کے لیے اللہ کے محتاج تھے، لیکن وہ آخر نہیں، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اس نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور دوبارہ پورا نظام پیدا فرمایا، نہ صرف انسان اور مخلوقات بلکہ پورا جو پلانٹ ہے اور جنت اور دوزخ، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وجود میں لائے۔ والظاہر والباطن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، مینیفیسٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، والباطن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھپا ہوا۔ یہ دو صفتیں متضاد لگتی ہیں بظاہر، اول بھی متضاد لگتی ہے، آخر بھی متضاد لگتی ہے، اور ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ دونوں کے دونوں
صفات متضاد لگتی ہیں، لیکن یہ متضاد تب لگیں گی کہ ہم اس کو جو اسلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد بتائے ہیں ان کو سمجھے بغیر اگر ہم فیصلہ کریں گے تو ہم بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اور یہ اللہ کی یہ صفات اتنی اہم ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آپ سوتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے۔ اس کو روایت کی ہے امام احمد نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر۔ دو باتیں اس کے اندر عرض کریں۔ یہ جو دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اکثر دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں گے کہ ان کا ابتدائی حصہ ان کی تمہید لمبی ہوتی ہے، اور تمہید کے اندر 90% سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کا اعتراف ہوتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اپنی جو حاجت ہے اس کا ذکر دعا کے تقریباً اختتام پر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا بتائی گئی ہے کہ قرض سے اور افلاس سے بچنے کے لیے یہ بطور وظیفہ پڑھی جائے یہ دعا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ دعا اس کا پڑھنا رات کو سونے سے پہلے سنت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کے جو اعمال ہیں اس کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اس کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کون سی آیات ہیں، سورتیں ہیں جن کی آپ تلاوت فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ تبارک الذی جی، اور سورہ سجدہ ہے، اور ہم نے مسبحات کے بارے میں دیکھا، اور اسی طرح وظائف ہیں اور اذکار ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سے آپ کتنے قریب تھے اور اللہ کی قربت کتنی آپ چاہتے تھے کہ سونے سے پہلے انسان یہ جو اعمال کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اذکار پڑھ رہا ہے، ایک بڑا فائدہ اس کے اندر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان جب سو جائے تو انسان کی نیند کے دوران ہی اس کی روح پرواز کر جائے، تو کیا اچھی بات ہوگی کہ ایک انسان کا انجام اس حال میں ہو کہ اس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے تلاوت کی، اذکار کیے، تو پوری رات اس کی کس حال میں گزری؟ بطور عبادت کے۔ اور اس کے اوپر دوسری سنت کیا ہے کہ طہارت کی حالت میں سونے سے پہلے وضو کر لیں اور یہ وظائف پڑھیں تو انشاءاللہ انسان کا انجام بخیر ہوگا۔ اور اس سے بہت بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کا انجام بخیر ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کا حشر اس حال میں ہوگا جس حال میں اس کا انتقال ہوا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شراب پی رہا تھا، کوئی اور برا کام کر رہا تھا، چوری کر رہا تھا، اور اسی حال میں اس کا انتقال ہوا، تو جب اس کو اٹھایا جائے گا اس حال کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح شہید کا مرتبہ بلند ہے کہ شہید کی موت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں گئی ہے اس کی زندگی، تو اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان کو نیند کے اندر موت آئی اور اس نے سونے سے پہلے وضو کیا اور وظائف پڑھے، ذکر اذکار کیے،
تو انشاءاللہ اس کا انجام بھی جو ہے وہ اچھا ہوگا. یہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ بتاتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بات ایک دوسری حدیث سے بھی ملتی ہے. یہ روایت تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے آپ کی پڑھی، لیکن یہی روایت ہمیں ملتی ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بستر کو ٹھیک کرتے اور آپ قبلہ رخ ہو کے، اپنا چہرہ قبلہ رخ ہوتا تھا، اور آپ جو تھے اپنا دائیں جو آپ کا جو ہتھیلی ہے اس کی طرف آپ اس کے اوپر آپ ایسے رکھتے، اور پھر آپ کچھ خاموشی سے کچھ آپ باتیں آپ پڑھتے، لیکن ہم نہیں سنتے تھے. لیکن یہ آیت، یہ جو دعائیں ہم سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا فرماتے تھے. اور یہ باہر کے ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. تو یہ 4 صفات مزید اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے. الاول جی سب سے پہلا ہے، والآخر سب کے بعد میں ہے، والظاہر والباطن اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں سے چھپا بھی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح جانتا ہے؟ اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے جانتا ہے. اور چونکہ یہ بات عالم غیب سے تعلق رکھتی ہے، ہمیں اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے اندر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم جو ہے وہ کس وجہ سے، اس کی آنکھیں ہیں، کیا چیز ہے، یہ سب کچھ امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں. اختصار کے ساتھ ہم کیا کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت سے یہ پاسبل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، کانوں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر مشابہت ہوگی انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان. اور سورہ اخلاص کیا کہتی ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، there is no comparison. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معاملے میں کوئی مثال جو ہے وہ نہیں بیان کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مزید جو صفات ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے. اور یہ جو صفات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تخلیق اور جو کائنات کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے، اور اس کے جو تصرفات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. کیا فرمایا آیت نمبر 4 کے اندر؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سبحان اللہ. یہ آیت نمبر 4 یہ بھی بہت ہی جامع اور کمپریہنسو ہے، اور اس کی تشریح بھی جتنی کی جائے وہ کم ہے. لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور تھوڑی سی جو وضاحت ہوگی انشاءاللہ کریں گے. فرمایا هو الذی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک تعارف ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے زمینوں کو اور آسمان کو پیدا فرمایا، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. اور ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ ایام سے مراد 6 پیریڈز ہیں. 6 days تو ترجمہ کریں گے ہم ایسے، لیکن ایام سے مراد یہاں پر 6 پیریڈز ہیں. کہ جیسے ہمارے آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ یونیورس کی کریشن میں ملینز آف مطلب ایئرز جو ہے وہ لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو نظام ہے اس کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا. اور اس میں ہمیں حکمت کیا نظر آتی ہے؟ اگر اللہ چاہتا
تو فرماتا کن فیکون، تمام کی تمام یہ چیزیں ایک آن کے اندر پیدا ہو جاتی. لیکن یہ اتنا عظیم الشان پروجیکٹ تھا، کائنات کی تخلیق، یہ تمام کی تمام اللہ کی حکمت اور اللہ کی پلاننگ ہے. اس کے اندر درس ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی جب کوئی کام کرتے ہیں، خاص طور پر اہمیت کا کام، تو اس کے اندر ہمیں سوچ بچار کرنی چاہیے، اس کے اندر ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. کیونکہ بعد میں اگر ہم نے پلاننگ نہیں کی ہوگی، سوچ بچار نہیں کی ہوگی، تو ہمیں بعد میں اس پلان کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا، اور انسان کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، سورہ تبارک الذی میں کیا کہا کہ انسان تم اللہ کی کائنات کے اندر نگاہ دوڑاؤ، تمہیں کہیں فلا، کوئی نقصان، کوئی فطور نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے عرش کے اوپر جلوہ گر ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے اوپر جلوہ گر ہونے کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متمکن ہوا. اور اس کی دوسری صفات کا بیان ہو رہا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. والجا یلجو کہتے ہیں کوئی چیز انسرٹ کرنا، کسی چیز کا داخل ہونا. تو فرمایا ہر وہ چیز جو زمین کے اندر جاتی ہے، داخل ہوتی ہے، مثلا بیج جاتا ہے، پانی کے قطرے جاتے ہیں، اور جو بھی چیز زمین کے اندر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اس کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے، یعنی پلانٹس نکلتے ہیں اور مخلوقات اس میں سے نکلتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے. جو چیز اندر جا رہی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو چیز زمین سے باہر آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور آسمان سے جو چیز نیچے آتی ہے. اب آسمان سے کون سی چیز نیچے آتی ہے؟ بارش آتی ہے جی، فرشتے نیچے آتے ہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے علم کے اندر، روشنی نیچے آتی ہے جی، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور آسمانوں کے اوپر جو چیزیں جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. تو آسمانوں کے اوپر کون سی چیزیں جاتی ہیں؟ ایک تو فرشتے نیچے آتے ہیں، وہ اوپر تشریف لے جاتے ہیں، اور انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اس کو پہلے لے جایا جاتا ہے آسمانوں کے اندر، اور وہاں پر پھر اگر مسلمان کی روح ہوگی تو اس کے لیے کیا رسپانس ہوگا، اور جو ایمان سے محروم ہوگا اس کے لیے کیا رسپانس ہوگا. اور ہماری جو دعائیں ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، وہ لفٹ ہوتے ہیں خاص طور پر پیر کو اور جمعرات کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو روزہ رکھتے تھے. ایک حکمت کیا تھی کہ آپ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا جی، اور اس دن انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ آج لوگوں کی، انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم کہیں جہاں بھی ہو. اب یہ مخلوق آپ جغرافیکلی دیکھ لیں کہ زمین اور آسمان کتنے واسٹ ہیں، اور لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلینز نہیں، ٹریلینز آف ٹریلینز مخلوقات ہیں، انسان ہیں، دوسری مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سے دور نہیں ہے. یہ بھی ہم اس بات کی بھی تشریح زیادہ نہیں کر سکتے.
معکم کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے علم کے ساتھ انسان کے قریب ہے. کیا فرمایا؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. جو جیگولر وین ہے انسان کی، جو شہرگ ہے، اللہ نے فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں. بجائے اس کے کہ انسان اپنے آپ سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہے. کتنی پیاری تعبیر ہے، کتنی پیاری تعبیر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالی قریب ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اپنی غفلت، اپنی لا علمی، اپنی جہالت، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دور اپنے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں. ہوا معکم اینما کنتم. صبح گھر میں تھے، دوپہر کو بازار میں تھے، شام کو مطلب ہے کہ مسجد میں گئے، اس کے بعد کسی محفل میں گئے. اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4، اس کو آپ یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ کی قدرت، اس کو تو ہم ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے، بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان قدرتیں ہیں. اور پھر فرمایا واللہ بما تعملون بصیر. اب علم کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف جانتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر. اور ہم بصیر دیکھیں، دو صفتیں ہیں. یہ قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ اعمیٰ جو آدمی بینائی سے محروم ہے، اندھا، اور بصیر جس کو اللہ تعالیٰ نے بصارت دی ہے. وما یستوی الاعمیٰ والبصیر، اندھا اور جس کے پاس نگاہ ہے، بینائی ہے، یہ دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اندر بہت سی اس آیت کے اندر اللہ کی صفات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں. تو آیت نمبر 4 جو ہے اس کے اوپر یہ مختصر سی تشریح اور وضاحت کے اوپر ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ آیت نمبر 4 کی مزید وضاحت کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ ہم کو اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.